بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری آسان تجوید القرآن کورس کی 20ویں کلاس ہے اور ہم اس میں 13واں باب ہے۔ 13ویں باب میں ہم یہ پڑھیں گے، پچھلے جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں، 12 باب پڑھے ہیں، ان کا خلاصہ پڑھیں گے، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں حروف تہجی کو مخارج کے لحاظ سے مکمل کر لیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے حروفوں کے حساب سے بھی اسے کر لیا تھا۔ تو آج ہم ان کا خلاصہ کریں گے۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید عربی کے لفظ جود سے نکلا ہے۔ جود کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو نکھارنا اور خوبصورت بنانا۔ تجوید کے لفظی معنی ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، جدا کرنا، عمدہ کرنا ہے۔ اصطلاح میں تجوید کا مطلب حروف کا صفات لازمہ و عارضہ سے ادا کرنا ہے۔ تجوید ایک ایسا ہنر ہے جس ہنر سے ہم قرآن پاک پڑھتے ہوئے بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ تجوید ایک ایسا راستہ ہے جس کے قوانین پڑھنے اور سمجھنے سے انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا غلطی ہے۔ تجوید کی بنیاد بیس حروف تہجی ہے۔ الف سے یا تک حروف تہجی 29 حروف ہیں۔ نیچے پھر حروف تہجی کو تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ حروف تہجی ہیں۔ پھر موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، وہ 7 ہیں۔ وہ خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف یہ ہیں۔ باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں 19: با، تا، سا، جیم، ح، دال، زال، زا، سین، شین، عین، فا، کاف، میم، نون، واو، ہا، یہ عین دوبارہ آ گیا ہے، یا۔ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے حروف 3 حروف ہیں: الف، لام، را، جو ہم نے سب سے پہلے پڑھے تھے۔ پھر اس سے بعد ہم نے حروف تہجی کے مخارج پڑھے تھے، ہم وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ حروف تہجی کے مخارج: زبان سے ادا ہونے والے حروف حروف لسانیہ کہتے ہیں، جنہیں 18 زبان کی نوک کا کنارہ ثنایا علیٰ کے ساتھ والے دانتوں پر لگے تو ادا ہوتے ہیں: لام، نون، را۔ را کبھی موٹا کبھی باریک پڑھے جانے والا حروف بھی ہے۔ امید ہے اتنی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر آگے ہے، جب زبان کی جڑ تالوں کے نرم حصے سے لگے، یعنی زبان جہاں سے ہماری شروع ہوتی ہے۔ قاف یہ موٹا حروف بھی ہے۔ جب زبان کی جڑ تالوں کے سخت حصے سے لگے۔ کاف یہ باریک ہے، کاف۔ زبان کا درمیان اوپر کے تالوں کے درمیان سے لگے تو، یعنی زبان کا درمیان اوپر تالوں کے درمیان سے لگے تو، جیم، شین، یا۔ زبان کا درمیانی کنارہ جب اوپر کی داڑھوں سے لگے، غاد۔ اس کی ہم نے تفصیل پڑھی تھی۔ زبان کی نوک ثنایا علیٰ کی جڑ سے لگے، تا، دال، طا۔ طا جو ہے وہ موٹا ہے۔ زبان کی نوک ثنایا علیٰ کے سر سے لگے تو، ثا، ذال، ظا۔ انہیں نرمی سے ادا کرنا ہے۔ زبان کی نوک نیچے سامنے والے دانتوں پر لگے تو،
زا، سین، صاد۔ اس میں صاد موٹا ہے اور ان حروفوں کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور ان میں سیٹی کی آواز نکالنی ہے۔ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، یعنی جو ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، 4۔ جب دونوں ہونٹ آپس میں ملیں تو با، میم۔ ان میں فرق یہ ہے، با جو ہے وہ ہونٹوں کے باہر والی سائڈ کو تھوڑا سا ملا کر، اور جو میم ہے تو وہ اندر والی سائڈ سے پڑھا جائے گا۔ جب ثنایا علیا کا کنارہ نیچے والے ہونٹ سے لگے تو فا۔ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو۔ آگے ہمارے ہیں گلے سے ادا ہونے والے حروف، حروف حلقی 6 ہیں۔ گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہونے والے حروف اقصی حلق، یعنی جو سینے کی طرف ہے، حمزہ، ہا۔ گلے کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف وسط حلق، عین، ہا، یعنی گلے کے درمیان جہاں ہماری ہڈی ہے ظاہر ہوتی ہے۔ گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہونے والے حروف، یعنی جہاں ہمارا حلق شروع ہوتا ہے اوپر زبان کے ادھر سے، غین، خا۔ اس میں پچھلے سبق میں ہم نے جو تھا پچھلے خلاصہ دیکھ لیا ہے۔ اب ہم اگلا باب شروع کر رہے ہیں، 14واں۔ اس میں ہم وہ حروف پڑھیں گے جن کی ہمیں دھیان رکھ کر پڑھنا ہے، جس میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے وہ حروف جن کی زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے، جو یعنی ادا کرنے میں مشکل ہوتے ہیں۔ پہلے حروف مستعلیہ لکھے ہیں 7، جو موٹے حروف ہیں، خا، صاد، غاد، طا، غا، غین، قاف۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ حروف مستعلیہ موٹے حروف کو کہتے ہیں۔ ان کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی چاہیے۔ خیال رکھنا ہے کہ ان کو پڑھتے وقت سب حروف موٹے پڑھے جائیں گے، یعنی ہم نے قرآن پڑھنا ہے، آگے قاعدہ پڑھنا ہے، نورانی قاعدہ ہم پڑھیں گے تو ان میں یہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ مزید ہم اس کے ساتھ ساتھ ان کی تفصیل پڑھتے بھی جائیں گے۔ حروف حلقی، گلے سے ادا ہونے والے حروف۔ حروف حلقی میں سے 2 ایسے حروف ہیں جن کو گلے سے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، ان کی پریکٹس زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ گلے سے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، انہیں ادا کرتے ہوئے تھوڑی مشکل ہوتی ہے۔ ہم کبھی شروع سے ہی پڑھ دیتے ہیں، کبھی آخر سے، تو انہیں صحیح طرح درمیان سے کرنا ہے۔ ہا، عین۔ اب ہم دیکھیں گے ہم آواز حروف، ملتے جلتے حروف، جو حروف آپس میں مل جاتے ہیں پڑھتے ہوئے۔ ہم آواز حروف کا سیکھنا سب سے ضروری ہے۔ وہ حروف جن کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ ضروری ہے ان حروف کا سیکھنا۔ یہ وہ حروف ہیں جن کو لوگ ادا کرتے وقت آپس میں مکس کر دیتے ہیں، ان کا مخرج ایک دوسرے سے ملا دیتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک دوسرے میں شامل کر دیتے ہیں۔ یہ آواز ان کی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کا مخرج الگ ہے۔ پہلے ہے سا، سا، اسے نرمی سے پڑھنا ہے۔ ایسے ہی سین جو ہے، سین میں ہم نے سیٹی کی آواز نکالنی ہے، سین۔ ان میں فرق رکھ کر ہم نے انہیں پڑھنا ہے جہاں بھی پڑھنا ہے، تاکہ پتہ چلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں ان کے مخرج کے لحاظ سے۔ یہ تا کے بعد آتا ہے جب آپ کی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں پر لگتی ہے، جن دانتوں کو ثنایا علیا بھی کہا جاتا ہے۔ تو جب زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ٹچ ہو تو نرم آواز میں سا ادا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حرف آتا ہے سین۔ اب جو سا ہے اور سین ہے، ان کی آواز ملتی جلتی ہے، تو سا کے مقابلے میں سین آ جاتا ہے۔ ان دونوں حروف کو ایک ساتھ پریکٹس کرنی ہے۔
سا کو نرم آواز میں ادا کرتے ہیں اور سین کو سیٹی کی آواز میں ادا کرنا ہے، یعنی اوپر نیچے کے دانت ملا کر زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگانی ہے تو سین ادا ہوگا، اور سین میں سیٹی کی آواز سے یعنی ظاہر کرتا ہے۔ اس کے بعد آ گیا ہے ہا اور ہا۔ ہا گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، ہا گلے کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ بہت لوگ ان کو مکس کر دیتے ہیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ جو ہا ہے یہ گلے کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اس میں جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو اس میں ایسی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جو ہا ہے وہ ہم سینے کے ادھر سے ادا کرتے ہیں، اس میں ہماری آواز تھوڑی بھاری ہو جاتی ہے، وہ ان میں ایسے فرق کرنا ہے۔ زال اور زا، اس کے بعد زال جو دال کے بعد آتا ہے، زال کی بھی نرم آواز میں ادائیگی ہوگی جیسے سا کی ہوتی ہے۔ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں یا کناروں سے ٹچ ہوگی، اور زا ادا کرتے وقت نرمی نہیں ہوتی۔ دونوں اوپر اور نیچے کے دانتوں کو ملا کر قریب کر کے زبان کی نوک اور ان کے بیچ یا نیچے والے دانتوں پر لگتی ہے تو زا ادا ہوتا ہے۔ اس کا یہی ہے کہ جو زال ہے وہ نرم پڑھا جاتا ہے، اور جو زا ہے اسے سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ ان میں یہ فرق ہوتا ہے، اور ان کے مخرج کا فرق ہے تھوڑا بہت۔ اس کے بعد صاد اور سین آتا ہے۔ صاد اس کو موٹا کرنا ہے اور اس کا مقابلہ سین سے ہے۔ جب ان پر زبر زیر پیش پڑتے ہیں تو صاد کو موٹا کرنا ہے، سین کو موٹا کریں گے تو صاد بنے گا، صاد کا پتلا کریں گے تو سین بنے گا۔ ان میں فرق یہ ہے، انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ اگر ہم صاد کو موٹا کریں گے تو سین کو موٹا کریں گے تو صاد بنے گا، صاد کو باریک کریں گے تو سین بنے گا۔ تو اس میں ہم نے موٹے اور باریک کے لحاظ سے فرق ظاہر کرنا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ صاد کون سا ہے اور سین کون سا ہے۔ آگے زواد اور دال، اسی طرح زواد اور دال کا خیال رکھنا ہے۔ دال ادا کرتے وقت زبان سامنے کے دانتوں پر لگتی ہے، اور زواد ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ اوپر کی داڑھوں پر لگتا ہے، زواد کو موٹا کریں گے۔ اب اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، وہ غاد کو داد پڑھ دیتے ہیں، دال کی آواز نکال دیتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، اس کا مخرج درست کرنا بہت ضروری ہے۔ ان دونوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ زواں اور زا سے بھی نہیں ملانا ہے۔ اس کے بعد ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ زواں اور زا یہ بھی زواد میں یعنی ان کی آواز نکال دیتے ہیں، یہ بھی نہیں آنی چاہیے۔ زواد صحیح طرح ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے حمزہ اور عین۔ حمزہ عین ان دونوں کی ادائیگی کا بھی بہت فرق کرنا ہے۔ حمزہ یہ نکالنا ہے سینے کے ادھر سے، اور عین نکالنا ہے حلق کے درمیان سے، ان میں فرق کرنا ہے۔ اکثر جگہ یہ غلطی ہوتی ہے، جیسے کہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں ہم، پہلے اس میں حمزہ آتا ہے پھر عین، تو اسے ہم نے اعوذ پہلے حمزہ پڑھنا ہے پھر عین، ایسے نہ ہو کہ ہم حمزہ کو بھی عین پڑھ دیں۔ یہ ہم اگر اعوذ باللہ میں ہم یہ غلطی کر دیتے ہیں۔ آگے ہے قاف اور کاف، آخر میں قاف اور کاف آتے ہیں۔ قاف کو موٹا پڑھتے ہیں اور کاف کو باریک پڑھتے ہیں، یعنی نقطوں والے قاف کو موٹا پڑھنا ہے
اور ڈنڈے والے کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ زبان کی جڑ جب تالوں کے نرم حصے پر لگے تو قاف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ جب تالوں کے سخت حصے سے لگے تو کاف ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد تا اور تواں، ہم ان کو بھی مکس کرتے ہیں۔ تا کو باریک پڑھتے ہیں، تواں کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب ان حروفوں کو ہم نے فرق رکھ کر بیان کر، یعنی کہ پڑھتے ہوئے ان میں فرق رکھنا ہے۔ ہم اگر انہیں مکس کر دیں گے تو ہماری غلطی ہو جائے گی، اس کی وجہ سے مخرج بدلے گا تو حرف بدلے گا، تو اس سے قرآن کا مطلب سب کچھ بدل جائے گا۔ تو ان کی بہت خیال رکھنا ہے۔ یہ حروف اس لیے علیحدہ کیے گئے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سے حروف ملتے جلتے ہیں۔ آج کا سبق اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔